لیکن ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے پورے ریپرزینٹیو کیپیسٹی کے لوگ ہیں، جو بھی بیٹھے ہیں جتنے بھی، چاہے ایسوسیشنز ہیں چاہے ایکسپورٹ ایسوسیشن ہے، کسی نہ کسی طرح سے وہ ریپرزینٹیو کیپیسٹی میں بیٹھے ہیں. ان تمام کا جو ہے نا ایک ہی نعرہ، ایک ہی سلوگن ہے، ایک ہی جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ 37AA جو ہے وہ آپ کا کسی آپ اس کو چینج کر کے، اس کو امینڈ کر کے، اس کو اس طرح سے کر کے یہ قبول نہیں ہے، کیونکہ جس میں آپ کی گرفتاری کا معاملہ ہو تو عزت تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی نا. ہم کہاں عزت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پیسے کو کیا کریں گے اگر عزت نہیں ہے؟ اگر ہمیں کوئی آ کے ہماری فیکٹری سے، ہماری دکان سے آ کے گرفتار کر سکتا ہے، اس پاور کو تو مطلب میرا خیال نہیں ہے کہ سینئر ایلیمنٹ اس کو مان سکے گا. ہاں اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہم کیا اسی کے لیے کھڑے رہیں یا بیٹھے رہیں یا کیا کریں؟ کراچی 54% آپ کا ایکسپورٹ کرتا ہے، 67% جو ہے نا آپ کا ہم ٹیکس ریونیو دیتے ہیں. SRB میں ہمارا ریونیو 90% ہے، اور کراچی سے آپ کو میں بتاؤں 28% اضافہ ہوا ہے انکم ٹیکس میں کے کلیکشن میں، اور آپ کا جو ہے نا SRB کے اندر بھی کوئی 28-29% کا اضافہ ہوا ہے. کراچی سے ٹیکس آیا ہے. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو جتنا ہے پوزیشن ہماری جو ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹیکس دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا آپ کا سیلس ٹیکس دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کیا. یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں، وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں. تو اس میں کون سا ایسا جھگڑا ہے؟ 77 سال سے پاکستان چل رہا ہے. میرا مشورہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور پرائم منسٹر پاکستان کو کہ دیکھیں یہ جو ہے اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قانون ہے ہم اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پہلے بھی یہ قانون تھا، ہم اس سے کیوں اتنے متنفر کیوں ہیں، اتنے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں قانون کا استعمال جو ہے نا اس کے اندر کوئی گز ترازو نہیں ہوتا. وہ قانون کا استعمال کی جو ہے نا جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ ہو سکتا. تو جو ہے نا یہ اس کے اندر کوئی 30 یا 32 ایسی چیزیں ہیں جو کہ کاروبار کے اندر خلل ڈالیں گی. میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں ارباب اختیار سے کہ اس بجٹ کو جو آپ نے دیا ہے اس سے ایکسپورٹ کیسے بڑھے گا؟ ہمارے سامنے بیٹھ کے وہ ہمیں پروو کر دیں کہ گرفتار کرنے سے ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، کاروبار بڑھ جائے گا. یہ ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کرنے سے یہ کاروبار بڑھ جائے گا. کیسے بڑھے گا؟ کیا بڑھے گا؟ کیسے ہم کو سمجھائیں تو صحیح نا کہ کیسے بڑھے گا. اگر ہم یہ کرتے ہیں اور یہ بڑھ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ہم گرفتار ہونے کے لیے بھی تیار ہیں اگر پاکستان کی ترقی ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ جو ہے نا ٹیکس کو بڑھا سکیں گے. آپ اس کے اندر مہربانی کر کے دیکھیں کہ آپ بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ختم کر رہے ہیں، آپ آنے والی انویسٹمنٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ اس کو جو ابھی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے لوگوں کو لالے پڑے ہوئے کہ ہم کیا کریں گے، کیسے ہوگا، یہ جب امپلیمنٹیشن ہوگا تو کیسے ہم کریں گے. آپ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں اس کے اندر جب آپ اتنے سویپنگ پاورز دیں گے تو دیکھیں نا مور پاورز اوپن دا ڈور فار کرپشن، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اس کے ذریعے فنڈامنٹل فیکٹ کہ جب آپ انڈسکرمنیٹ پاور دیتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کرپشن آپ کا اس کے اندر آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے، بلٹ ان ہے. ایک دنیا کے اندر ساری، ہمارے یہاں نہیں پوری دنیا، امریکہ میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ اگر اس طرح کے پاورز اگر دیں گے تو کون اس کا وکٹم ہے؟ یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پورا کراچی اس کا وکٹم ہوگا اگر اس کو یہ واپس نہیں کریں گے. تو میری ڈیمانڈ ہے، میری ریکویسٹ ہے، میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ 37A کو فوری طور پر جو ہے نا اس کو معطل کریں، اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا آپ، اور کئی لاز بن سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹیکس کلیکشن بڑھ سکتا ہے. گرفتار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں، جو آپ لاز بنانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. آپ نے انوملی کمیٹی کی میٹنگ کیوں نہیں کی؟ یہ سب مطلب اسٹوری ٹیلز یو کہ کیوں میٹنگ نہیں کی آپ نے انوملی کمیٹی سے، کیونکہ آپ کے پاس آرگیومنٹ اتنے سالڈ نہیں تھے اور انوملی کمیٹی کے پاس آرگیومنٹ زیادہ پاورفل تھے. اس لیے وہ میٹنگ کو جو ہے نا وہ ڈیلے کرتے رہے، پھر بجٹ وائنڈ اپ کر دیا. میں بھی کچھ 4 سال پہلے میں بھی انوملی کمیٹی کا چیئرمین تھا. ہم پورا دن 2 دن بیٹھے ہوئے تھے، پورا دن سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور چیئرمین FBR کئی دفعہ ہم نے ان کو بلایا ہوا ہے اپنے آفس میں سے. پھر آخری دن فائنانس منسٹر آتا ہے، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آخری دن فائنانس منسٹر آتا ہے اور جو ریکمنڈیشن، اس میں صرف ہم اکیلے نہیں ہوتے، FBR کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم مل کے آپس میں بحث کر کے پھر اس چیز کو فائنل کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ فائنل ہو گیا. اب اس فائنل پوائنٹ کو ہم فائنانس منسٹر کے سامنے رکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جی ہم نے کمیٹی نے انکلوڈنگ یور پیپل ہم نے یہ فائنل کیا ہے. فائنانس منسٹر میں سے کچھ مانتا ہے، کچھ کے اندر بحث کرتا ہے، کچھ کے اندر ہم مان جاتے ہیں، کچھ کے اندر، اور آخر شام کو ایک جوائنٹ ڈکلیریشن ہوتا ہے کہ اب یہ انوملی کمیٹی کی فائنڈنگز کے حساب سے یہ امینڈمنٹس ہوں گے اور وہ فائنانس بل کا پارٹ ہوتے ہیں. ہمارا صرف کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے
ہمارے اندر اتنی عقل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کو ایسی بات بتا دیں جس سے ٹیکس کا کلیکشن جو ہے نا بغیر کسی ہیرسمنٹ کے، بغیر کسی کرپشن کے بڑھ سکے. ہمارے پاس وہ راستے تو ہیں جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو ہے نا یہ 37 اے کسی طرح سے بھی کوئی کسی صورت میں بھی جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ امپلیمنٹ پاکستان میں نہیں ہو سکتا.